تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کوتاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی رد و قدح کی اور آج بھی واویلا مچا رکھا ہے۔ اس لیے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ تطویل لا طائل سے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے حق کی پہچان آسان ہو جائے اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو جائے۔ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و اناد کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امٹ کر آ گیا تھا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا جاتا تھا، لیکن اس تاریکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وجود مسعود ہر نازک مرحلے پر تسکین و طمانینت کا سبب بنا کرتا تھا۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال مہربان و شفیق چچا نے وفات پائی۔ اس جانکاہ صدمے کا زخم ابھی مندمل نہ ہونے پایا تھا کہ مونس و ہمدم، دانشور عالی حوصلہ، رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی صفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہیمانہ برتاؤ کیا گیا اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عاطر کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ غور کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ تو کتب حدیث و سیرت میں ملے گا۔ یہاں اجمالی طور پر ان امور کا ذکر کر دیا گیا ہے جو مختلف احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم براہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح لتؤمنن بہ کا جو عہد روز ازل ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا کی تکمیل ہوئی۔ زاں بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پر کشا ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔
ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بن نبی الصالح والابن الصالح، یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دلبند مرحبا کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے۔ کہاں تک گئے اسے ما و شما کیا سمجھیں؟ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ثم دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا۔ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سیرت النبی جلد 3۔ اسی مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے خاکدان عرضی ہوئے۔ ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے۔ اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اسی لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اس سے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دے دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین کا چراغ ذوفشاں تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا، اور نہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی اور غوغا آرائی سے وہ متاثر ہوئے، بلکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت و عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بے کرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے، اور جو اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتا دیا جس کی صداقت ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑیں؟ اس لیے جب شب اسراء کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی برحق نے کفار کے بھرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، بعض نے صاف انکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج صورتحال قدریں مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے، دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا ہے، لیکن اب تیسرا گروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ باغوش ہیں، اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مربیوں کے مزعومات و نظریات رد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ نہ چارہ وہ اس واقعے کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعے کا نام تو رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کل عدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وارد ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا۔ اس لیے ہمیں مختصراً تینوں گروہوں کو ایسے دلائل فراہم کرنا ہے کہ اگر وہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے تو واقع معراج کی صداقت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر اس آیت جلیلہ کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز سبحان کے کلمے سے کیا گیا۔ یہ سبحہ یسبح تسبیحاً باب تفعیل کے مصدر کا علم ہے۔
اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں یعنی یہ تسبیح مصدر کا علم ہے، جس طرح عثمان اس کا ہم وزن کسی شخص کا علم ہوتا ہے، اور یہاں فعل مضمر ہے جو اس کو نسب دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کمزوریوں، عیبوں اور کوتاہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے تھے۔ علامہ آلوسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ سبحان کے کلمے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص، کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ بطور دلیل ارشاد فرمایا الذی یسری بعبدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں۔ جو ذات اتنے طویل سفر کو اتنے قلیل وقت میں طے کرا سکتی ہے، واقعی اس کی قدرت بے پایاں، اس کی عظمت بے کراں ہے، اور اس کی کبریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بسی کا کوئی داغ نہیں۔ تو جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سبحانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی بڑا اہم، عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہوگا۔ اس لیے معراج کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت کی ایک قرآنی دلیل کو منہدم کرنا ہے۔ اسرا رات کو سیر کرانے کو کہتے ہیں۔ لیلن پر تنوین تقلیل کے لیے ہے کہ یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی، بلکہ رات کے قلیل حصے میں بڑے اطمینان اور عافیت سے طے پایا۔ اسرا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بعبدہ کے لفظ سے فرمایا گیا، جس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل رفعت شان اور علو مرتبت کو دیکھ کر امت اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں عیسائی کمالات عیسوی کو دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ سمدیت میں مقام قاب قوسین او ادنا پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ اے سراپا حمد و ستائش، آج میں تجھے کس لقب سے سرفراز کروں؟ تو حضور نے جواباً عرض کی، مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر معراج کے وقت اسی لقب کو ذکر فرمایا جو اس کے حبیب نے اپنے لیے خود پسند فرمایا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ان کلمات سے اس سفر کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ یہ سفر یوں نہیں کہ بھاگم بھاگ کرتے ہوئے حضور گئے ہوں اور اسی عجلت سے واپس آ گئے ہوں، نہ کچھ دیکھا نہ سنا، بلکہ صحیفہ کائنات کے ہر ہر صفحے پر، گلشن ہستی کی ہر ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم اور حکمت کے جتنے کرشمے تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے۔ اب آپ خود فرمائیے کہ جو معراج کو عالم خواب کا ایک واقعہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکی کی دلیل کیوں کر بن سکتا ہے؟ قرآن کا یہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ رویا تھا، یعنی خواب تھا۔ ارشاد باری ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہاں رویا کا لفظ ہے، اس کا معنی خواب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ جب خود قرآن پاک نے تصریح کر دی کہ یہ خواب تھا تو پھر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج سے ہے ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے خواب سے ہے۔ اگر اس پر ہی اصرار ہو کہ اس آیت میں معراج کا ہی ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا یہاں رویا سے مراد عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ علامہ ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، یعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہوتا اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کرسی پر جا بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی، تو ایسے خواب کو کبھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔
یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نیند سے بیدار ہوا اور اپنے آپ کو مسجد حرام میں پایا۔ اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصریح ملاحظہ فرمائیے، خود بخود شبہ دور ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کیے ہیں، اور شریک لیس بالحافظ عند اہل الحدیث، کہ اہل حدیث کے نزدیک شریک حافظ حدیث نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیے کہ یہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کیے ہیں، ان کا حافظہ آخر میں کمزور ہو گیا تھا، اس لیے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیا جائے گا جو باقی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت انس سے یہ حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث ابن شہاب، ثابت البنانی اور قتادہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی روایات میں یہ الفاظ نہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ شَرِيك عن انس، یعنی ان الفاظ کا شمار شریک کی غلطیوں میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، لیکن محدثین پہلے تو اس قول کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں، اور اگر روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادات کو ہی ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ تو بالکل کم سن بچی تھیں اور امیر معاویہ ابھی تک مشرف با اسلام ہی نہ ہوئے تھے۔ نیز یہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے، حضور کا ارشاد نہیں۔ علامہ ابو حیان اس کے متعلق لکھتے ہیں اسی سلسلے میں مقالات سر سید کے مطالعے کا بھی اتفاق ہوا، انہوں نے بھی بڑی شد و مت سے معراج کو خواب ثابت کیا ہے اور اس ضمن میں طول طویل بحث کی ہے۔ ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین اور عیسائی مورخین کے اعتراضات سے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بجھے ہوئے تان و تشنیع کے تیروں سے اسلام کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں، خواہ اس کوشش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ بگڑ جائے اور عظمت مصطفی کا عقیدہ ہی کیوں نہ متزلزل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے دلائل و براہین کو ہی کیوں منہدم نہ کرنا پڑے۔ آپ اس جذبے کے اخلاص کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن عواقب و نتائج کے لحاظ سے آپ اس کی تحسین نہیں کر سکتے۔ کیا معراج کا انکار کر کے آپ نے کسی کو ہلکا بگوش اسلام بنایا؟ کیا آپ کی معذرت خواہی کو انہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کردہ ماڈرن اسلام پر اظہار ناراضگی چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اس محنت کا کیا حاصل بجز اس کے کہ ان صحیح واقعات کا انکار کر کے اپنے تمام علمی ورثے کو مشکوک اور مشتبہ کر دیا جائے؟ ہاں، میں اس طویل مقالے کا ذکر کر رہا تھا، اس میں حضرت سید نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جو احادیث مروی ہیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف اور متناقض ہیں کہ صراحتاً ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت اور اعتبار کو کھو دیتی ہیں۔ مقالات سر سید صفحہ 762۔ لیکن تناقض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ حضور اس وقت حتیم میں تھے، دوسری میں ہے کہ مقام ہجر میں تھے، تیسرے میں ہے کہ مسجد حرام میں تھے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ان روایات میں تضاد نام کی کوئی چیز ہے؟ حتیم اور حجر تو ایک جگہ کے دو نام ہیں، یعنی وہ جگہ جو اصل میں کعبہ شریف کا حصہ تھی، لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا اور قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا۔ یہ حصہ حتیم یا حجر مسجد حرام میں ہے، تو ان روایات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کی ایک دوسری مثال مختلف آسمانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان کے متعلق ایک حدیث میں ہے پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ دوسری حدیث میں ہے پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف اوپر لایا گیا، وہاں میں نے موسیٰ کو پایا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی۔ تیسری حدیث میں ہے جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ رو پڑے۔ آپ خود فرمائیے کیا حدیث کے ان کلمات میں کوئی تضاد ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے متعلق خود علماء نے تصریح کی ہے اور جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی تھی اس کو خود ترجیح دے دی ہے۔ جو تضاد ممتنع ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ایک ہی پائے کی ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح بھی نہ دی جا سکتی ہو اور ان کو یکجا جمع بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا مجمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح دلائل نقلیہ کا سہارا لے کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اب ذرا ان حضرات کے ارشادات کی طرف توجہ فرمائیے جو معراج اور دیگر معجزات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام، اس میں یہ بے عدیل ارتباط اور موزونیت، بے مثل ترتیب اور یکسانیت ثمر پر شاہد عادل ہے کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کے مطابق عمل پیرا ہے، جنہیں قوانین فطرت،
لا آف نیچر کہا جاتا ہے، اور فطرت کے قانون اٹل ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں، ورنہ کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اس لیے عقل معجزات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ معراج بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے یہ بھی عقلاً محال ہے۔ اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ علماء اسلام نے معجزے کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوانین کے خلاف ہو اور نوامیس قدرت سے برسر پیکار ہو، بلکہ معجزے کی تعریف یہ ہے، یعنی مدعی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا جو عادت کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف نہیں کی گئی کہ معجزہ وہ ہے جو قانون فطرت اور نوامیس قدرت کے خلاف ہو۔ ان لوگوں کا اعتراض تو تب قابل التفات ہوتا جب معجزے کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معجزات قانون فطرت کے مطابق ہی روح پذیر ہوئے ہوں، لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت ہمارے ادراک کی سرحد سے ماورا ہو۔ یہ دعویٰ کرنا کہ فطرت کے تمام قوانین بے نقاب ہو چکے ہیں اور ذہن انسانی نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، انتہائی مضحکہ خیز اور غیر معقول ہے۔ آج تک کسی فلسفی یا سائنسدان نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ نیز قوانین فطرت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اٹل اور غیر متغیر ہے، یہ بھی ناقابل تسلیم ہے۔ یہ خیال تب قابل تسلیم ہوتا جب ان قوانین کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے مبرہ سمجھ لیا جائے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا جائے کہ اس کائنات کی آرائش و زیبائش کے لیے یہی قوانین کفایت کرتے ہیں، لیکن اہل خیرت کے نزدیک یہ خیال محل نظر ہے۔ چنانچہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجزے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی یہ ایک غیر معقول تصور اور خوش فہمی ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ فطرت کا طریقہ کار اتنا دانش مندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ ممکن ہیں تو آپ سے معجزات کے متعلق بحث ابس اور قبل از وقت ہے۔ پہلے آپ کو وجود خداوندی کا قائل کرنا پڑے گا، اس کے بعد معجزے کے اس بات کا مناسب وقت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں، لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا اور فطرت یعنی نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یا آپ خدا کو خالق کائنات تو مانتے ہیں لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا اب اپنی پیدا کردہ دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ الگ تھلگ بیٹھ کر ایک بے بس تماشائی کی طرح کائنات کے ہنگامہ ہائے خیر و شر کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر معجزے کے انکار کی وجہ سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں اور اسے خالق ماننے کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اور مدبر با اختیار بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی مان رکھتے ہیں کہ کوئی پتہ اس کے اذن کے بغیر جنبش تک نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجزات کا انکار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عام معمول یہ ہے کہ وہ علت و معلول اور سبب اور مسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت اور حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تسلسل کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک با اختیار ہستی ہے، وہ جب چاہے اپنے معمول کو بدل دے۔ ایک شخص کی صالحہ سال کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کو 10 بجے روزانہ سوتا ہے اور صبح 4 بجے بیدار ہوتا ہے۔ اگر کسی روز آپ اسے ساری رات جاگتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج خلاف معمول فلاں صاحب رات بھر جاگتے رہے۔ اس طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سمجھنا چاہیے، اور کسی چیز کا خلاف معمول وقوع پذیر ہونا قطعاً اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ قوانین فطرت کو ہم عادات خداوندی کہہ سکتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے، اور یہ قطعاً ناروا نہیں۔ مغربی فلاسفہ میں سے ڈیوڈ ہیوم نے معجزات پر بحث کی ہے اور بڑی شد و مت سے اس کا انکار کیا ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عالم ایک مخصوص نہج اور متعین انداز کے مطابق چل رہا ہے، اور معجزات ہمارے تجربے اور مشاہدے کے خلاف روح پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر معجزے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ تجربے اور مشاہدے کے دلائل و براہین سے جب تک زیادہ قوی اور مضبوط نہ ہوں، اس وقت تک ہم معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ثبوت معجزہ کے لیے ایسے وزنی دلائل موجود نہیں۔ اس لیے عقلاً معجزے کا امکان تسلیم کرنے کے باوجود ہم ان کے وقوع کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ انسائیکلوپیڈیا کا مقالہ نگار ہیوم کے اس نظریے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم تمہارا یہ قاعدہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ معجزات تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ تجربات سے مراد تمہاری کیا ہے؟
کیا تم یہ کہتے ہو کہ معجزہ تمام تجربات کے خلاف ہوتا ہے؟ تو آپ کا یہ قاعدہ کلیہ محتاج دلیل ہے۔ پہلے آپ یہ تو ثابت کر لیں کہ آپ نے تمام تجربات کا احاطہ کر لیا ہے، پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ معجزہ ان تمام تجربات کے خلاف ہے۔ جب تک آپ اپنی دلیل کی کلیت ثابت نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کی دلیل قابل قبول نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہے، یعنی معجزہ تجربات عامہ کے خلاف ہے، تو پھر اس سے تو فقط اتنا ہی ثابت ہوا کہ معجزہ عام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے، تمام تجربات اور مشاہدات کے مخالف ہونا تو لازم نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ کسی تجربے کے مطابق ہو، لیکن وہ تجربہ آپ کے فہم کی رسائی سے ابھی بلند ہو۔ انسائیکلوپیڈیا جلد نمبر 15 صفحہ 586۔ استاذ احمد امین مصری ڈیوڈ ہیوم کے فلسفے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے ایک مقالہ میں معجزات پر بحث کی ہے اور بڑی کوشش سے ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ کیونکہ معجزات ہمارے تجربے کے خلاف ہیں اس لیے ناقابل تسلیم ہیں۔ استاذ موصوف لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ہیوم سے پوچھیں کہ ایک طرف تو تمہارا یہ دعویٰ کہ علت و معلول اور سبب و مسبب کا حقیقت الامر سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم بارہا مشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کی علت فرض کر لیا، حالانکہ حقیقت میں اس کا علت ہونا ضروری نہیں۔ اور دوسری طرف تم معجزے کا انکار اس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہے، جب تمہارے نزدیک علیت اور معلولیت کا کوئی قانون ہی نہیں، ہر چیز بغیر تحقیق علت و وقوع پذیر ہو رہی ہے اور کسی چیز کے ساتھ ربط نہیں، تو پھر اگر معجزے کا وقوع ہوا جس کی ہم تعلیل کرنے سے قاصر ہیں تو کون سی قباحت ہو گئی؟ پہلے بھی جتنی چیزیں معارض وجود میں آئیں وہ علت حقیقیہ کے بغیر موجود تھیں، اور یہ امر بھی بغیر علت کے ظاہر ہوا۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کے انکار میں تم اتنا غلو کرتے ہو کہ تمہیں اپنے فلسفے کی بنیاد بھی سرے سے فراموش ہو گئی ہے۔ قصۃ الفلسفۃ الحدیثہ جز اول صفحہ 245۔ اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ تجسس کو یہ تھپکی دے کر سلا دیا کہ ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ معجزات محض عقیدت مندوں کے جوش عقیدت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خر کی عادت بنا کر رکھ دیا۔ جو لوگ تحقیق و جستجو کی خارزار وادیوں میں آبلہ پائی کی زحمت برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے محفوظ اور آسان ترین یہی طریقہ کار ہے، لیکن کیا یہ کسی مشکل کا حل ہے؟ کیا اس سے کوئی عقدہ لا ینحل کھل سکتا ہے؟ یہ غور طلب ہے۔ آخر میں ایک اہم مقالے کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ معجزات کے بارے میں جناب محترم سر سید احمد خان نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا تو اس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معجزے کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا رد و بدل کا رونما ہونا قطعاً باطل ہے، کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بارہا یہ تصریح کی گئی ہے کہ قانون قدرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس لیے ثابت ہوا کہ معجزے کا وقوع باطل ہے۔ آپ نے سید محترم کا استدلال ملاحظہ فرما لیا؟ انہوں نے معجزے کی من گھڑت تعریف کر کے معجزے کا بطلان کیا ہے، حالانکہ ہم پہلے بتائے ہیں کہ علماء اسلام نے معجزے کی یہ تعریف نہیں کی کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف ہو، بلکہ معجزہ وہ ہے جو خارق عادت ہو۔ نیز معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کہنے کا دعویٰ تو تب درست ہو سکتا جبکہ پہلے تمام قوانین فطرت اور سنن الہیہ کا احاطہ کرنے کے دعوے کو کوئی ثابت کر لے، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اور جو یقیناً ثابت نہیں تو پھر معجزات کو سنن الہیہ کے خلاف ٹھہرانا سراسر لغو ہے۔ بہرحال جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس تماشائی کی طرح اس ہنگامہ خیر و شر کو دور سے بیٹھا ہوا دیکھ نہیں رہا، بلکہ اس کے حکم، اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے اذن سے نبض ہستی محو خرام ہے، اسے قطعاً ایسے معجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے جو صحیح اور قابل وثوق ذریعے سے ثابت ہو چکے ہوں۔ قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا چون و چرا ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ واقعہ معراج کی اہمیت صرف اسی قدر نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان بلکہ ان سے بھی ماورا اپنی قدرت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرایا۔
بلکہ اس میں ستم رسیدہ اہل اسلام کے لیے بھی ایک مژدہ ہے کہ شب غم اب سحر آشنا ہونے والی ہے، تمہارا آفتاب اقبال ابھی طلوع ہوا چاہتا ہے، شرق و غرب میں تمہاری سطوت کا ڈنکا بجے گا، لیکن مسند اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا، اس کی یاد اور اس کے ذکر میں غفلت سے کام نہ لینا، اور اگر تم نے نشہ حکومت سے بدمست ہو کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر ان کے ہولناک نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ دیکھو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجات دی، بحر احمر کو ان کے لیے پایاب کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جابر دشمن کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئیں، لیکن جب انہیں عزت و وقار بخشا گیا تو اپنے مالک حقیقی کے احکام سے سرتابی کرنے لگے اور اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے نافرمانی اور ناشکر گزاری کو اپنا شعار بنا لیا، تو ہم نے ان پر ایسے سنگ دل دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی عبرت آموزی کے لیے واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اس میں انہیں حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ کتاب سے مراد تورات ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کے احکام کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کو اس شریعت کے سانچے میں ڈھال دیں جس کا تفصیلی بیان اس کتاب مقدس میں کیا گیا ہے۔ ان تمام احکام سے اہم ترین حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین محکم رکھیں اور ہر معاملے میں اسی کو اپنا کارساز حقیقی سمجھیں۔ وکیل اسی کارساز حقیقی کو کہتے ہیں جس کے سپرد اپنے تمام امور کر دیے جائیں۔ مجاہد نے اس کا معنی شریک کیا ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات سارے جہان کے لیے صحیفہ بنا کر نہیں اتاری گئی تھی، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ایک محدود وقت تک اس میں سامان ہدایت تھا۔ عالمگیر ہدایت کا دائی ابھی تشریف لانے والا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ترجمہ: اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کرایا نوح کے ساتھ، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے ان لوگوں کی اولاد، یہاں حرف ندا محذوف ہے، اصل میں ہے یا ذریۃ من حملنا، یعنی اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے سفینہ نوح میں پناہ دی اور طوفان کی تباہ خیزیوں سے بچایا، تم اس احسان عظیم کو فراموش نہ کرو۔ تم اس مرد حق اندیش کی اولاد سے ہو جو ہر وقت اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرتا رہتا تھا اور جس کا ایک سانس بھی اپنے رب کی ناشکری میں نہیں گزرا۔ اس شکر گزار بندے کے فرزند ہو کر اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو بڑی شرم کی بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس عظیم لقب سے سرفراز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے یا ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالتے یا کوئی نیا کپڑا پہنتے تو دل اور زبان سے اپنے منعم حقیقی کا شکریہ ان الفاظ سے ادا کرتے: الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء لا جاعنی، الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء لاظمأنی، الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء لاعرانی۔ یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے بھوکا رکھتا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پانی پلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ اور تم احکام الہی سے بڑی سرکشی کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی نے
قدینہ کا معنی اعلمنا و اخبرنا لکھا ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان عنایات بے پایاں کے باوجود تم آمادہ فتنہ و فساد ہوگے، دنیا تمہارے مظالم سے چیخ اٹھے گی اور تم عقیدہ توحید سے بھی برگشتہ ہو جاؤ گے، اس کی پاداش میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرہ میں لَتُفْسِدُنَّ کی طرح لام قسم کے لیے ہے، تکبر، فتنہ و فساد، سرکشی اور بغاوت تمام معانی اس جملے میں آ گئے۔ بائبل میں اس قرآنی دعوے کے بے شمار شواہد موجود ہیں، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام احکام شریعت کی تبلیغ اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم نے سرکشی کی تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ کتاب احبار باب 26 آیات 30 تا 33 میں ہے، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور میں تمہیں غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا۔ اسی کتاب احبار کی 36ویں آیت میں ہے، اور جو تم سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی۔ کتاب استثناء کے باب 28 کی آیات 49 اور 50 ملاحظہ ہوں۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے۔ اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا، اس قوم کے لوگ ترشرو ہوں گے، جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے۔ اسی کتاب کے باب 31 آیت 28 میں ان کے نافرمان بننے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ کتاب استثناء باب 31 آیت 20۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے بڑے اثر انگیز پیرائے میں انہیں آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت یسعیاہ کا صحیفہ اسی قسم کی ترہیبات سے لبریز ہے۔ حضرت یرمیہ نبی کے لہجے میں جو درد اور سوز ہے، اپنی قوم پر آنے والی تباہی سے جس طرح وہ بے چین اور مضطرب ہیں، اور آنسوؤں کا سیل رواں جس طرح ان کی آنکھوں سے جاری ہے، وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس خوفناک ہلاکت و بربادی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ان کی بار بار کی سرزنشوں کے باوجود جب قوم اسرائیل گمراہی سے باز نہ آئی تو بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا۔ خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے۔ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا، وہ بھی نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ کتاب یرمیہ باب 3 آیت 2 تا 9۔ اسی کتاب کا باب 4 آیت 12 ملاحظہ ہو۔ دیکھو وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا، اس کے رتھ گردباد کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں، ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہو گئے۔ باب 5 کی مندرجہ ذیل آیات بھی مطالعہ فرمائیے۔ میں تجھے کیوں کر معاف کر دوں، تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے، وہ پیٹھ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا۔ خداوند فرماتا ہے کہ کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا، اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ اے اسرائیل کے گھرانے، دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے، وہ قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں، وہ سب بہادر مرد ہیں۔ آیات 15، 16، 17۔ کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ درخت کاٹ ڈالو اور یروشلم کے مقابلے دمدمہ باندھو، یہ شہر سزا کا سزاوار ہے، اس میں ظلم ہی ظلم ہے۔ جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے، ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے۔ ہر دم میرے سامنے دکھ، درد اور زخم ہے۔ اے یروشلم، تربیت پذیر ہو، نہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے، نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں۔ باب 6 آیات 6، 7، 8۔
خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، شمالی ملک سے ایک گروہ آتا ہے اور انتہائی زمین میں سے ایک بڑی قوم پر انگیختہ کی جائے گی۔ وہ تیر انداز، نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے۔ آیات 22-23۔ مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرور وقت کے ساتھ بنی اسرائیل نے شریعت موسوی سے اپنا رشتہ بالکل منقطع کر لیا تھا۔ احکام الہی کی پابندی، اخلاق کی بلندی، معاملات میں دیانت و صداقت جس کی تعلیم حضرت کلیم نے انہیں دی تھی، اور سب سے اہم عقیدہ توحید جو حضرت موسیٰ کی بعثت کا مقصد اولین تھا، ان تمام امور کو انہوں نے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ ایک توحید پرست قوم کا ایک صاحب کتاب رسول کی امت کا اتنی بلندی سے اتنی پستی میں گرنے کا سبب معلوم کرنے کے لیے ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے جن سے بنی اسرائیل خروج مصر کے بعد دوچار ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں جب وہ بحر احمر کو عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے جو ایک بے آب و گیاہ ریگستان تھا، تو انہیں حکم خداوندی ملا کہ آگے بڑھو اور فلسطین جو تمہارا آبائی وطن ہے، اس میں جو مشرک قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو مغلوب و مقہور کر کے فاتحانہ شان سے فلسطین میں داخل ہو۔ یہ علاقہ جو صدیوں سے گونا گو گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، نور توحید سے اسے ایک بار پھر بقائے نور بنا دو۔ لیکن انہوں نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے باکی سے حضرت کلیم کو کہہ دیا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 24۔ 40 سال تک اس صحرا کی خاک چھاننے کے بعد جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو یہ علاقہ مختلف قوموں، حتی، اموری، کنانی، فریزی، فلسطی وغیرہ نے آپس میں بانٹ رکھا تھا اور اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ یہ سب قومیں مشرک تھیں۔ ان کے سب سے بڑے بت کا نام ابل تھا، اس کی ایک بیوی بھی تھی جس کا نام اشیرہ تھا۔ ان کی نسل سے خداؤں کا ایک پورا کنبہ پیدا ہوا تھا۔ اس کنبے کا ہر فرد زندگی کے مختلف شعبوں کا سربراہ تھا۔ سب سے زیادہ با اختیار بعل تھا۔ خداؤں کے اس کنبے کے افراد سے باہمی عشق بازی اور فسق و فجور کے ایسے قصے منسوب تھے جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہے۔ ایسے مشرکانہ اور اخلاق باختہ ماحول میں جب بنی اسرائیل کا خاندان فروکش ہوا تو انہیں چاہیے تھا کہ حق کی جو شمع فروزہ انہیں مرحمت کی گئی تھی اس کی کرنوں سے اس ظلمت کدے کو منور کرتے اور معبودان باطل کی بندگی کی زنجیروں کو کاٹ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا حلقہ بغوش بناتے۔ لیکن ان کے تو اپنے قدم بھی ڈگمگانے لگے اور اپنے ماحول سے اتنے متاثر ہوئے کہ مشرک اور اخلاق باختہ اقوام کی جملہ خرابیاں بدرجہ اتم ان میں سرایت کر گئیں۔ اگر سمندر کی جانب سے رامسیس فرعون ثالث کے حملوں نے کنانیوں کو پراگندہ نہ کر دیا ہوتا تو وہ بنی اسرائیل کے منتشر قبائل کو نگل جاتے۔ آخر طالوت کی سرکردی میں 1020 قبل مسیح ان کی سلطنت معرض وجود میں آئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد 1000 تا 961 قبل مسیح تخت سلطنت پر متمکن ہوئے، اپنے تدبر اور حسن انتظام سے سارے ملک میں امن و امان قائم کیا۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان سریر آرائے حکومت ہوئے۔ آپ کا عہد 961 تا 922 قبل مسیح بنی اسرائیل کے لیے ایک زرین عہد تھا۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور یہ دن بدن راہ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہر عہد کے نبی نے ان کو راہ راست پر لانے کی انتہائی کوشش کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ، حضرت یسعیاہ، حضرت یرمیہ اور حزقائیل نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا لیکن یہ اپنی بیرا روی سے باز نہ آئے۔ جب ان کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بابل کے جابر اور صفاق بادشاہوں کے حملوں کی صورت میں ظاہر ہوا تو 598 اور 599 قبل مسیح میں بابلیوں نے ان پر حملے کر کے ان کے ملک میں تباہی مچائی، ان کے بڑے بڑے شہروں کو پیوند خاک کر دیا، لیکن یہ بدبخت پھر بھی بیدار نہ ہوئے۔ اگست 587 قبل مسیح میں بخت نصر ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ بے شمار یہودی مرد و زن، پیر و جوان، بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ ان کے شاندار محلات کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ جو یہودی زندہ بچ گئے تھے انہیں پا بزنجیر بابل لایا گیا اور وہاں کی رعایا میں ان کو غلاموں کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ کبھی یہ متحد ہونے کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح پہلے فساد اور اس کی پاداش میں ان کی مکمل بربادی کی پیشگوئیاں جو ان کے انبیاء نے کی تھی پوری ہوئیں۔ اس آیہ کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا
عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ ترجمہ: پس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیے اپنے چند بندے جو بڑے کرخت اور سخت تھے، پس وہ گھس گئے تمہاری آبادیوں میں، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ جاسا جوسن طلب الشیء، یعنی وہ ان کے شہروں میں گھس گئے اور وہاں خوب لوٹ مار کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ ترجمہ: پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانے کی گردش کو جو دشمن کے خلاف تھی، اور ہم نے قوت دی تمہیں مال سے، بیٹوں سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر التعداد۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ بخت نصر کی موت کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور بابل کی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ سیرس دوم شاہ فارس، جسے بائبل میں خورس لکھا گیا ہے، نے لیڈیا اور بابل پر 539 قبل مسیح حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودا کی سلطنت کو بحال کرنے اور یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فرمان صادر کیا۔ بے شمار یہودی جو بابل میں جلا وطنی کی ذلیل زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں فلسطین واپس جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کتاب عزرا میں مرقوم ہے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہوا، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ باب 1 آیت 1 تا 3۔ بنی اسرائیل کے قافلے جب طویل جلا وطنی کے بعد فلسطین واپس پہنچے اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی تو وہاں کی مقامی آبادی نے مزاحمت کی، لیکن جب دار اول فارس کا بادشاہ بنا تو اس نے حجی نبی اور زکریا نبی کے اسرار پر فرمان صادر کیا کہ منہدم شدہ ہیکل سلیمانی کے مقام پر فوراً دوسرا ہیکل تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ 515 قبل مسیح میں اس ہیکل کی تعمیر کا کام ختم ہوا۔ اس کے باوجود 445 قبل مسیح تک وہاں کے حالات بنی اسرائیل کے لیے تشویشناک ہی بنے رہے، یہاں تک کہ نہمیہ کی کوششوں سے 445 قبل مسیح میں شاہ فارس کے حکم سے ایک وفد یروشلم بھیجا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو دین موسوی کی ترویج اور تنقیز کا کام سپرد کیا گیا۔ آپ نے یروشلم پہنچ کر اپنی مساعی جمیلہ سے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ اصلاح عقائد اور تربیت اخلاق کی نعمت سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو بہرہ اندوز کیا۔ اس طرح غم و علم کے ایک طویل دور کا خاتمہ ہوا اور بنی اسرائیل کو چین کا سانس لینا نصیب ہوا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 17 صفحات 126 اور 127۔ بائبل میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ شاہ فارس ارتخششتہ نے حضرت عزیر کو یروشلم روانہ کرتے وقت ان الفاظ سے الوداع کہی: اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ عزرا باب 7 آیت 25 تا 26۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر اسی عنایت ربانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ ترجمہ:
اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی۔ پس جب آ گیا دوسرا وعدہ تو اور ظالم ان پر غالب آ گئے، تاکہ غمناک بنا دیں تمہارے چہروں کو، اور تاکہ جبراً داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ، تاکہ فنا و برباد کر کے رکھ دیں جس پر قابو پائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے اصلاح عقائد و اخلاق کی جو نئی روح ان میں پھونکی گئی تھی وہ بھی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ آپ کے بعد بہت جلد یہ پھر دنیا پرستی، لذت کوشی اور جاہ طلبی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ ایرانی سلطنت کے زوال کے ساتھ یونانیوں کا عروج شروع ہوا، چنانچہ سکندر اعظم نے مشرق اوسط کے دیگر ممالک کے ساتھ فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یونانی عقیدے کے لحاظ سے بدترین قسم کے شرک میں مبتلا تھے اور اخلاقی لحاظ سے وہ اباحیت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ اقتدار میں اپنی مادر پدر آزاد تہذیب اور تمدن کو یہاں فروغ دینے کی انتہائی کوشش شروع کی۔ فلسطین ایک الگ ریاست تھی جس کا سردار یونانیوں کا مقرر کیا ہوا کوئی یہودی ہوا کرتا، لیکن انتظامی لحاظ سے اس کا الحاق شام کے ساتھ کر دیا گیا تھا جہاں کا گورنر کوئی یونانی ہوتا۔ یونانی تہذیب کو مقبول بنانے کی کوششیں رنگ لائیں اور خود یہودیوں کا با اثر اور متمول طبقہ اس کا دلدادہ بن گیا۔ 168 قبل مسیح میں حالات کو سازگار محسوس کرتے ہوئے شام کے رومی فرمانروا اینٹی اورکس چہارم نے یونانی رسم و رواج کو جبراً مسلط کرنے کا عزم مصمم کیا، اور ہیکل میں سابقہ قربان گاہ کے اوپر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سوختنی قربانیاں دی جاتی تھیں، ایک اور قربان گاہ تیار کرائی اور اس پر زیس کے لیے قربانی دی۔ زیس یونانی دیومالا میں کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کے سردار کا نام ہے، اور شاہی فرمان جاری کیا کہ فلسطین کے ہر شہر اور ہر قصبے میں ایسی قربان گاہیں تعمیر کی جائیں جہاں مشرکانہ دستور کے مطابق یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام کی قربانیاں دی جائیں، اور جو شخص ایسا کرنے سے انکار کرے اس سے نپٹنے کے لیے ہر مقام پر با اختیار افسر مقرر کیے۔ اس ظالمانہ حکم نے ایک انقلابی تحریک کو جنم دیا جو تاریخ میں مکابی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ موڈین کے قصبے میں جو یروشلم سے زیادہ دور نہیں، جب ایک بوڑھے یہودی مذہبی رہنما متا تھیاس کو حکم دیا کہ وہ ان کے ایک دیوتا کے لیے قربانی دے تو اسے یارائے صبر نہ رہا۔ اس نے صرف اس بہودہ حکم کو بجا لانے سے ہی انکار نہ کیا بلکہ اس مرتد یہودی کو بھی تہ تیغ کر دیا جو ایسی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور گرولیر انسائکلوپیڈیا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے شامی کمشنر کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 5 لڑکوں جون، سمن، یہودا، الیار اور جونتھان سمیت وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں خیمہ زن ہو گیا۔ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی اور ان کی کوششوں سے ایک آزاد یہودی مملکت مارز وجود میں آئی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 14 صفحہ 549۔ لیکن مکابی کی یہ انقلابی تحریک بھی رفتہ رفتہ سرد پڑ گئی۔ ذاتی اقتدار کے لیے قومی مفاد کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ایک معمولی کام بن گیا، چنانچہ انہی کے ایک شخص اینٹی پیٹر کی تحریک پر رومی بادشاہ پومپی کے نمائندے سکارس نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کو پھر اپنا غلام بنا لیا۔ اس قومی غداری کے صلے میں اینٹی پیٹر کو رومی دربار میں بڑی اہمیت حاصل ہو گئی، لیکن قوم نے اس کی غداری کو معاف نہ کیا اور کسی پادری نے زہر دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کا لڑکا ہیروڈ جان بچا کر روم چلا گیا۔ اینٹیونی شاہ روم نے 40 قبل مسیح میں اس کو یہودا کی سلطنت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ہیرو ڈائنیٹی پاس فرما روا بنا۔ اس کا عہد حکومت 4 قبل مسیح تا 39 عیسوی ہے۔ اسی کے زمانہ حکومت میں حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اپنے واضح ارشاد کا آغاز فرمایا۔ آپ کے خطبوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر اخلاقی انحطاط کی انتہائی پستیوں میں گر گئے تھے۔ کتاب متی باب 23 میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے مذہبی سرداروں کو بار بار ان تحقیر آمیز الفاظ سے زجر و توبیخ فرمائی۔ اے ریاکار فقیہو، اے فریسیو، تم پر افسوس، اے اندھے راہ بتانے والو، اے احمقو اور اندھو، اے سانپو، اے افعی کے بچوں۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت حق کو کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف رومی گورنر پیلاطس کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور ان پر کفر و الحاد کا الزام لگا کر اسے مجبور کیا کہ وہ انہیں سولی چڑھائے، ورنہ وہ علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول سورہ نساء آیت نمبر 157 کا حاشیہ۔
اس بادشاہ کی اخلاقی پستی کا اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے۔ ایک دفعہ جب یہ روم گیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرو دیاس سے ہوئی۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اسے اپنے گھر ڈال لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اس کو اس فعل کبیح سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن شاہی غرور و نخوت نے اجازت نہ دی کہ وہ اس نبی برحق کی نصیحت کو قبول کرتا۔ یہ الٹا آتش زیر پا ہو گیا اور اپنی داشتہ کے اکسانے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مجمع عام میں قلم کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 11 صفحہ 511۔ اس کے بعد ہیروڈ اگریپا دوم جو اس کا لڑکا تھا تخت نشین ہوا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ یاد رہے کہ یہ خاندان صرف سیاسی حکمران ہی نہ تھا بلکہ یہودیوں کا روحانی سردار بھی تھا اور بڑے بڑے مذہبی پیشوا مقرر کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ جس قوم کے فرما رواؤں اور روحانی پیشواؤں کی اخلاقی زبوں حالی کا یہ حال ہو، اس کے عوام کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ انہی حالات میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو واشگاف الفاظ میں ان کے ہولناک انجام سے آگاہ فرمایا۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ متی باب 23 آیت 37-38۔ اگر پا دوم 44 عیسوی میں مرا اور اس کے بعد فلسطین کا علاقہ براہ راست رومیوں کے قبضے میں آ گیا، جس سے بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی اور یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ابتدا میں انہیں کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، شام کا رومی گورنر بھی ان سے شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ آخر 67 عیسوی میں ولی عہد حکومت ٹیٹس کی قیادت میں 60,000 کا رومی لشکر فلسطین پر حملہ آور ہوا۔ اسی سال گلیلی فتح ہوا اور 70 عیسوی میں اس نے یروشلم پر قبضہ کیا اور ہیکل کے معبد کو تباہ و برباد کر دیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے اور 1 لاکھ کو غلاموں اور لونڈیوں کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا۔ اس فتح عظیم کے یادگار کے طور پر روم میں کوس ٹیٹس تعمیر کی گئی۔ یہ ان کی دوسری فساد انگیزی اور ان کی سزا تھی جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی بربادی کا وہ طویل دور شروع ہوا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا۔ ترجمہ: قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کو ان کی فساد انگیزیوں کی وجہ سے جن 2 ہولناک تباہیوں سے دوچار کیا گیا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو بالکل بے جان کر دیا تھا۔ ان کی جمعیت منتشر ہو چکی تھی، ان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مایوسی کے گھپ اندھیروں میں خانمہ برباد افراد کی طرح اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان کے مطلع حیات پر امید کی ایک کرن ظاہر ہوئی اور زبان قدرت نے انہیں صلاح عام دی کہ اے اجڑے ہوئے اسرائیلی قبیلوں، اے نظر رحمت سے گرے ہوئے لوگوں، جاگو، وہ دیکھو رحمت الہی کا نقیب تشریف لا رہا ہے۔ اس کے بھیجنے والے نے اسے دنیا بھر کے برباد شدہ قوموں کو آباد کرنے کے لیے، زخمی دلوں پر مرہم لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ رحمت عامہ کی خلعت زیبا پہن کر آ رہا ہے۔ اٹھو، آگے بڑھو اور اس کا دامن کرم تھام لو، تمہیں رحمت الہی کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ لیکن اگر تم نے میرے محبوب رسول کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو تم نے سابقہ انبیاء کے ساتھ روا رکھا تھا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی شمشیر غضب کند نہیں ہو گئی، پھر تمہاری سرکوبی کر دی جائے گی اور تمہیں اپنے کرتوتوں کی سزا پہلے کی طرح بھگتنا ہوگی۔ آفتاب اسلام کے طلوع سے لے کر آج تک کی یہودی قوم کی تاریخ کا طالب علم خوب جانتا ہے کہ یہ ساری مدت ان کی فساد انگیزیوں اور ان پر مترتب ہونے والی روح فرسا سزاؤں سے عبارت ہے۔ یہ ساری دنیا میں منتشر ہو کر ایک بے اثر اقلیت کی طرح زندگی بسر کرتے رہے، جہاں بھی ان کے سبز قدم پہنچے ادبار و زوال ان کے ہم رکاب رہا۔ جب بھی عیسائیوں نے ان پر غلبہ پایا تو ان کو سخت اذیتیں دیں۔ اپنی شرارتوں کی وجہ سے سارے یورپ میں یہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ شرق اوس کی مسلمان ریاستوں نے جب اپنے مرکز خلافت عثمانیہ سے غداری کی اور
پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزی استعمار نے ان کے حصے بکھرے کر کے انہیں کئی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم کر دیا تو فلسطین میں انگریزی تسلط انتداب کی شکل میں قائم ہو گیا۔ جب انگریزی جرنیل ایلن بی یروشلم میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوا تو اس نے کہا کہ آج صلیبی جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد فلسطین کو یہودی وطن بنانے کی تحریک شروع ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس تحریک کو برطانیہ اور امریکہ کے پرزور تائید حاصل ہو گئی اور انہی کی سنگینیوں کے سائے میں عالم اسلامی کے عین وسط میں ایک اسرائیلی ریاست قائم ہوئی۔ اس طرح فرنگی سیاست نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر مسلمانوں کے سینے میں ترازو کر دیا جو نامعلوم کب تک سہانے روح بنا رہے گا۔ بے شک اسرائیل کا قیام مغربی استعمار کا کرشمہ ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گہری سازش کا نتیجہ ہے، لیکن اپنی عرب مملکتوں کو بھی نظر انداز کر دینا حقیقت شناسی نہیں۔ جو وقت یہودیوں اور ان کے حواریوں نے اسرائیل کی نوزائیدہ مملکت کو مستحکم کرنے میں صرف کیا، اس وقت ہمارے حکمران باہمی رقابتوں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشوں میں اس طرح منہمک رہے کہ وہ اس مشترکہ خطرے کے سدباب کے لیے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہ کر پائے۔ ان کی تیز اور تلخ دھمکیاں دشمن کو ہوشیار اور چکنا کرتی رہیں اور انہیں اپنی صفوں میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کی ضرورت کا احساس تک نہ ہوا۔ شاید انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کھوکھلی دھمکیوں اور بلند بانگ بےہودہ دعووں سے وہ دشمن کو مرعوب کر لیں گے۔ اسرائیل کے کارپرداز اپنی فوج اور رعایا میں مذہبی جوش و جنون پیدا کرتے رہے اور ہماری عرب سلطنتیں اسلام سے دور ہٹتی چلی گئیں۔ انہیں اسلام سے زیادہ اب اپنی قومیت عزیز ہو گئی۔ انہیں صدیق و فاروق کے جانشین ہونے پر اب ناز نہ تھا، بلکہ اب وہ اس پر فخر کرنے لگے تھے کہ ان کی رگوں میں فرعونوں کا خون ہے۔ قدرت کے قانون اٹل ہیں، ان سے مسلمان مستثنا نہیں۔ جو قوم ایسے بدترین انتشار کا شکار ہو جسے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو سکے، جس کے امراء عیش کوش ہوں اور جس کے سپاہی جذبہ جہاد سے محروم ہوں، ان کو شکست نہ ہوگی تو کیا فتح ہوگی؟ وہ ہولناک جنگ جو 5 جون 1967 عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئی، جس میں عرب 3 دن تک بھی اسرائیل کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ عرب حکمران ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے میں اپنا زور صرف کر رہے تھے۔ عربوں کی موجودہ ہزیمت قطعاً قابل حیرت نہیں۔ اس کے ایسے روشن اسباب ہیں جن کو مکتب سیاست کا ایک مبتدی بھی خوب جانتا ہے، لیکن عرب کی شکست کی طرح اسرائیل کی یہ فتح یابی بھی عارضی ہے۔ ان عدتم ادنا کا فرمان آج بھی ضرور پورا ہوگا، جس طرح آج تک پورا ہوتا رہا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز کا ہی انتظار ہے کہ ہمارے عرب بھائی اپنے سرچشمہ حیات اسلام کی طرف رجوع کریں۔ یہیں سے انہیں مستحکم اتحاد کی دولت ملے گی، یہیں سے انہیں جوش جہاد نصیب ہوگا، یہیں سے انہیں وہ قوت مرحمت ہوگی جو انہیں فتح و نصرت کی بلندیوں کی طرف لے جائے گی۔ قوموں کی زندگیوں میں 10-20 سال کا عرصہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اسرائیل کی عارضی کامیابی کو دیکھ کر کسی کو شک و شبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے، اور مجدہ سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل کے عبرت آموز احوال بیان کرنے کے بعد اب غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت جو ہم نے تم کو ارزانی فرمائی ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انہی اصول و قوانین کی تعلیم دیتی ہے جو ہر لحاظ سے دیگر قواعد و ضوابط سے بہتر، زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں۔ اس لیے بے جھجک اپنی انفرادی اور اجتماعی، سیاسی اور معاشی، تمدنی اور اخلاقی رہنمائی کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ کسی کی وسوسہ اندازی سے تمہارا یقین مدمحل نہ ہو۔ للتی ہی اقوم ای طریقت التی ہی اسد و اعدل و اسوب۔ اور جو لوگ قرآن کی اس دعوت کو صدق دل سے قبول کرتے ہیں اور اس پر راست بازی سے عمل کرتے ہیں تو قرآن ان کو یہ مجدہ سناتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل رائے گا نہیں جائے گا، تمہاری کوئی محنت بے ثمر نہیں ہوگی، بلکہ تم کو اس جد و جہد کا عظیم صلہ دیا جائے گا جس کی لذتوں سے تم دونوں جہانوں میں شاد کام ہوگے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
ترجمہ: اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پر 15ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔